مفرد لانا یہ بھی اس کے احوال میں سے ایک حال ہے۔ تو بیٹا جی جو مفرد ہے جو مفرد ہے تو اس کا اطلاق جو ہے وہ کئی چیزوں کے مقابلے میں مفرد کا اطلاق کئی چیزوں کے مقابلے میں مفرد جو ہے وہ کئی چیزوں کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ مفرد کبھی جو مفرد ہے وہ بولا جاتا ہے، مفرد کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مرکب نہ ہو، وہ مرکب نہ ہو۔ جیسا کہ آپ کہتے ہیں لفظ کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک مفرد، نمبر دو مرکب، نمبر دو مرکب۔ ٹھیک ہے، لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں، نمبر ایک مفرد، نمبر دو مرکب۔ تو یہاں پر دیکھ لیں مفرد کا مطلب کیا ہے کہ وہ مرکب نہیں ہے، جو مفرد ہوگا وہ مرکب نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر جو مفرد ہے وہ مرکب کے مقابلے میں ہے، یہاں پر مفرد مرکب کے مقابلے میں، ٹھیک ہے۔ اور کبھی جو ہے وہ مفرد بولا جاتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی تثنیہ اور جمع نہ ہو، وہ تثنیہ اور جمع نہ ہو۔ جیسا کہ اس میں متمکن کی بحث کے اندر آپ کہتے ہیں مفرد منصف صحیح، مفرد منصف صحیح۔ تو یہاں پر جو مفرد ہے یہ تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں ہے، یہاں پر یہ جو مفرد ہے وہ تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں ہے۔ یہاں پر مفرد کا مطلب ہے کہ وہ تثنیہ اور جمع نہ ہو، یہاں پر اس کا مطلب ہے وہ تثنیہ اور جمع نہ ہو، تثنیہ اور جمع نہ ہو۔ اور بیٹا مفرد جو ہے وہ کبھی بولا جاتا ہے مضاف اور مشابہ مضاف کے مقابلے میں، مضاف اور مشابہ مضاف کے مقابلے میں مفرد بولا جاتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مضاف اور مشابہ مضاف نہ ہو۔ جیسا کہ جب منادہ کے اعراب کی اقسام کو ذکر کرتے ہیں تو وہاں پر ہم کہتے ہیں کہ منادہ جب مفرد معرفہ ہو تو وہ علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے، منادہ جب مفرد معرفہ ہو تو علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر مفرد کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر مفرد کا مطلب ہے کہ وہ مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو، مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو مفرد ہے وہ تثنیہ جمع ہو سکتا ہے، یہاں پر مفرد تثنیہ جمع ہو سکتا ہے، جیسے آپ وہاں کہتے ہیں یا زیدان یا زیدون کہتے ہیں نا جی، ہاں۔ تو یہاں پر مفرد کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ تثنیہ و جمع نہ ہو، بلکہ یہاں جو منادہ کہ اعراب کی اقسام کے اندر جہاں یہ بات آتی ہے تو وہاں پر مفرد کا معنی ہوتا ہے وہ مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو۔ اور مفرد جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ کس کے مقابلے میں ہوتا ہے؟ جملہ کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جملہ کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ مفرد بولا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جملہ نہ ہو۔ جیسا کہ آپ تمییز کی بحث کے اندر کہتے ہیں کہ تمییز وہ اس میں نکرہ ہے جو کس سے ابہام دور کرتی ہے؟ مفرد سے ابہام دور، جو مفرد سے ابہام دور کرتی ہے، جو مفرد سے ابہام دور کرتی ہے۔ ہاں، تو یہاں مفرد کا مطلب کیا ہے کہ وہ جملہ کے مقابلے، ہاں یہاں مفرد کا مطلب ہے کہ جملہ نہیں ہوتا۔ کیا ہوتا ہے؟ جملہ نہیں ہوتا، اور ٹھیک ہے۔ تو بہرحال مفرد کا جو لفظ ہے وہ کئی چیزوں کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ اور یہاں پر مصنف نے جو یہ کہا ہے کہ مسند کے احوال میں سے ایک حال ہے اس کو مفرد لانا، اس کو مفرد لانا، یہاں جو مفرد ہے وہ جملہ کے مقابلے میں ہے، یہاں ہے جملہ کے مقابلہ میں ہے، اور ٹھیک ہے۔ یعنی مفرد کو مفرد لایا جاتا ہے، یعنی اس کو جملہ نہیں لایا جاتا، اس کو جملہ نہیں لایا جاتا، اور ٹھیک ہے۔ تو جب اس کو جملہ نہیں لایا جائے گا تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ ذکر اپنا جو مرکب توصیفی ہے اور مرکب اضافی ہے، مرکب توصیفی اور مرکب اضافی ہے، وہ مفرد کے اندر ہی آ جائے گا۔ وہ بھی کیا ہوگا؟ کیونکہ مرکب اضافی اور مرکب توصیفی جملہ تو نہیں نہ ہوتا، مرکب اضافی اور مرکب توصیفی جملہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں پر جو مفرد ہے یہ چونکہ جملہ کے مقابلہ میں ہے، یہ چونکہ جملہ کے مقابلے میں ہے، لہذا اس کے اندر مرکب اضافی توصیفی دونوں شامل ہو جائیں گے۔ اس کے اندر مرکب اضافی بھی شامل ہو جائے گا اور مرکب توصیفی بھی کیا ہو جائے گا؟ شامل ہو جائے گا، اور ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب ایک سوال ہے کہ بھئی مسند کو مفرد کب لایا جاتا ہے؟ مسند کو مفرد کب لایا جاتا ہے؟ تو اس کے جواب سے قبل، اس کے جواب سے قبل جو ہے وہ آپ ایک تمہید سمجھیں۔ وہ تمہید بیٹا جی یہ ہے کہ آپ دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، ان مثالوں پر ذرا غور فرمائیں۔
ایک مثال ہے زید ابوہ منطلق، زید ابوہ منطلق، اس مثال کے اندر جو زید ہے وہ مبتدا اول ہے، مبتدا اول ہے، اور ابوہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا ثانی ہے، اور منطلق جو ہے یہ خبر ہے مبتدا ثانی کی، تو مبتدا ثانی اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہے مبتدا اول کی، تو مبتدا اول اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ تو اب یہاں پر جو ابوہ منطلق ہے، جو ابوہ منطلق ہے، یہ ایسا جملہ ہے، یہ ایسا جملہ مبتدا کی خبر واقع ہو رہا ہے کہ جس کے اندر جو ضمیر ہے وہ مسند الیہ نہیں ہے، اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ مسند الیہ نہیں ہے بلکہ مضاف الیہ ہے نا جی۔ تو جب مبتدا کی خبر جو ہے وہ ایسا جملہ ہو کہ جس جملے کے اندر ضمیر جو ہے وہ مسند الیہ نہ ہو، ضمیر مسند الیہ نہ ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے مسند سببی، اس کو مسند سببی کہا جاتا ہے۔ اور ٹھیک ہے، وہ خبر مبتدا کی، وہ خبر مبتدا کی، وہ خبر مبتدا کی وہ خبر جو جملہ ہو، مبتدا کی وہ خبر جو جملہ ہو، مبتدا کی وہ خبر جو جملہ ہو، اور اس جملہ کے اندر جو ضمیر ہے وہ مسند الیہ نہ ہو، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسند سببی کہا جاتا ہے۔ اور پھر جو مسند سببی نہیں ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ مسند غیر سببی ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ مسند غیر سببی ہوگا۔ تو ٹھیک ہے، اب مثال آپ کو پہلی دے دی ہے میں نے، یہ بات سمجھا دی ہے کہ مسند سببی کیا ہوتا ہے۔ مسند سببی وہ جملہ ہوتا ہے، مسند سببی جو ہے وہ جملہ ہوتا ہے جو مبتدا کی خبر واقع ہو، جو مبتدا کی خبر واقع ہو، اور اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ مسند الیہ نہ ہو، اس کے اندر جو ضمیر ہے مسند الیہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اور ایک دوسری مثال جو ہے وہ ہے زید قام، زید قام، اس مثال کے اندر جو زید ہے وہ مبتدا ہے، قام فعل ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا کیا ہے؟ فاعل ہے، اس کا فاعل ہے۔ تو اس فعل کی جو اسناد ہو رہی ہے وہ کس طرف ہو رہی ہے؟ وہ ضمیر کی طرف ہو رہی ہے، فعل کی اسناد ضمیر فاعل کی طرف ہو رہی ہے، فعل کی اسناد جو ضمیر فاعل کی طرف ہو رہی ہے۔ اور ٹھیک ہے، اب پھر یہ پورا جملہ جو ہے وہ زید کی خبر بنے گا، اس کا اسناد پھر زید کی طرف ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ اسناد ہوا زید کی طرف لوٹنے والی ضمیر کی طرف، ایک مرتبہ اسناد ہوا زید کی طرف لوٹنے والی ضمیر کی طرف، اور دوبارہ پھر مکمل جملے کا اسناد ہو گیا زید کی طرف۔ تو اس کے اندر اسناد ہو گیا ڈبل، کیا ہو گیا؟ اسناد ڈبل ہو گیا، اور جہاں پر اسناد جو ہے وہ ڈبل ہوتا ہے وہاں پر حکم کی تقوی اور مضبوطی ہوتی ہے، وہاں پر حکم کی تقوی ہوتی ہے، حکم کی کیا ہوتی ہے؟ مضبوطی ہوتی ہے۔ یہ بات سمجھ گئے آپ؟ اب اس تمہید کے بعد ہم نے جو یہ سوال کیا تھا کہ بھائی مسند کو مفرد کب لایا جائے گا، تو اس کا جواب سمجھیں کہ جب مقام جو ہے وہ دو باتوں کا تقاضا کرتا ہو، جب مقام دو باتوں کا تقاضا کرتا ہو تو اس وقت جو ہے وہ مسند کو مفرد لایا جائے گا، اس وقت مسند کو مفرد لایا جائے گا۔ اور ٹھیک ہے، دو باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ مسند جو ہے وہ غیر سببی ہو، مسند کیا ہو؟ غیر سببی ہو، سببی نہ ہو، مسند کیا ہو؟ غیر سببی ہو، سببی نہ ہو۔ اور نمبر دو جو ہے وہ تقوی حکم کا فائدہ نہ دیتا ہو، تقوی حکم کا فائدہ نہ دیتا ہو، مسند جو ہے وہ تقوی حکم کا فائدہ نہ دیتا ہو۔ جب یہ دونوں باتیں پائی جائیں گی، جب یہ مسند غیر سببی بھی ہوگا، مسند اور تقوی حکم کا مفید بھی نہیں ہوگا، تقوی حکم کا فائدہ بھی نہیں دیتا ہوگا، جب یہ دونوں باتیں اکٹھی پائی جائیں گی تو تب مسند کو کیا لایا جائے گا؟ مفرد لایا جائے گا۔ اور اگر جو ہے
وہ مسند جو ہے وہ سببی ہو، مسند کیا ہو؟ سببی ہو، جیسے زید ابوہ منطلق، تو اس وقت بھی مسند کو جملہ لایا جائے گا، اس وقت بھی جملہ لایا جائے اور اگر جو مسند جو ہے وہ تقوی حکم کا فائدہ دیتا ہو، مسند جیسے زید قام، تو اس وقت بھی مسند کو کیا لایا جائے گا؟ جملہ لایا جائے گا۔ اور جب مسند جو ہے وہ سببی نہ ہو بلکہ غیر سببی ہو اور تقوی حکم کا فائدہ نہ دیتا ہو، تو اس صورت کے اندر جو مسند ہے اس کو کیا لایا جائے گا؟ مفرد لایا جائے گا، اس وقت مسند کو مفرد لایا جائے گا۔ اور ٹھیک ہے، اس کے بعد آخر کے اندر جو ہے بطور فائدہ کے جو ہے آپ یہ بات جو ہے وہ ذہن نشین فرما لیں، جو مسند سببی ہے، جو مسند سببی ہے اس کی 4 قسمیں ہیں، مسند سببی کی 4 4 قسمیں ہیں۔ نمبر ایک جو ہے وہ خبر جو ہے نا، خبر جو خبر ہے وہ جملہ اسمیہ ہو، خبر جملہ اسمیہ ہو، اور جملہ اسمیہ کے اندر جو مبتدا کی خبر ہے، جملہ اسمیہ کے اندر جو مبتدا کی خبر ہے وہ کیا ہو؟ فعل ہو، کیا ہو؟ وہ فعل ہو، جیسے زید ابوہ انطلق، زید ابوہ انطلق۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ابوہ انطلق جو ہے یہ مبتدا کی خبر ہے اور یہ جملہ اسمیہ ہے۔ ابوہ انطلق یہ جملہ مبتدا کی کیا ہے؟ خبر ہے، اور یہ جملہ خبر جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہے، خبر جملہ اسمیہ ہے، اور اس جملہ اسمیہ کے اندر جو خبر انطلق ہے وہ کیا ہے؟ فعل ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ٹھیک ہے۔ نمبر دو جو خبر ہے وہ جملہ اسمیہ ہو، خبر جملہ اسمیہ ہو، اور جملہ اسمیہ کے اندر جو خبر ہے وہ کیا ہو؟ اس میں فاعل ہو، وہ اس میں جیسے زید ابوہ منطلق، زید ابوہ منطلق۔ آپ دیکھ لیں اس مثال کے اندر جو ابوہ منطلق جملہ ہے یہ زید مبتدا کی کیا ہے؟ خبر ہے، اور اس خبر کے اندر مبتدا کی جو خبر ہے وہ منطلق اس میں فاعل ہے، منطلق اس میں فاعل ہے۔ نمبر 3 خبر جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہو، خبر جملہ اسمیہ ہو، اور اس جملہ اسمیہ کی جو خبر ہے وہ اس میں جامد ہو، کیا ہو؟ اس میں جیسے زید اخوہ عمر، زید اخوہ عمر۔ اس مثال کے اندر جو اخوہ عمر ہے یہ زید مبتدا کی کیا ہے؟ یہ خبر ہے، اور یہ خبر جملہ اسمیہ ہے، اور یہ جملہ اسمیہ کی آگے جو خبر امر ہے وہ اس میں جامد ہے، وہ اس میں کیا ہے؟ اس میں جامد ہے۔ نمبر 4 مبتدا کی جو خبر ہے وہ جملہ فعلیہ ہو، جملہ فعلیہ ہو، اور اس جملہ فعلیہ کا جو مسند الیہ ہے، اس جملہ فعلیہ کا جو مسند الیہ ہے، اس فعل کا جو فاعل ہے وہ اس میں ظاہر ہو، کیا ہو؟ وہ اس میں ظاہر ہو، جیسے زید قام ابوہ، زید قام ابوہ۔ اس مثال کے اندر جو زید ہے وہ مبتدا ہے، قام ابوہ جو خبر ہے وہ جملہ فعلیہ ہے، جو خبر ہے وہ جملہ فعلیہ ہے، اور جملہ فعلیہ کا جو فاعل ہے وہ ابوہ اس میں ظاہر ہے، ابوہ کیا ہے؟ اور ٹھیک ہے بیٹا جی، تو مسند سببی کی 4 قسمیں ہو گئیں، مسند سببی کی 4 قسمیں ہو گئیں۔ ایک قسم کون سی ہے کہ جو خبر ہے وہ جملہ اسمیہ ہو، اور اس جملہ اسمیہ کی جو خبر ہے وہ فعل ہو۔ نمبر 2 خبر جملہ اسمیہ ہو اور اس کی جو خبر ہے وہ کیا ہو؟ اس میں فاعل ہو۔ نمبر 3 خبر جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہو اور اس کی جو خبر ہے وہ اس میں جامد ہو۔ نمبر 4 خبر جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہو اور اس کا جو فاعل ہے وہ اس میں ظاہر ہو۔